ہم سب یہ سوال اگرچہ ایک صاحب نے لکھ کے بھیجا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اکثر لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان بہت مشکل میں پھنس جاتا ہے، مثال کے طور پہ جب گھر جاؤ تو اماں بیوی کی شکایت کرتی ہے، اور جب کمرے میں جاؤ تو بیوی اماں کی شکایت کرتی ہے۔ اس صورت میں یہ لکھتے ہیں کہ دو آپشنز باقی رہ جاتے ہیں، ایک ہے خودکشی اور دوسرا اللہ میاں سے یہ دعا کہ مجھے طبعی موت اٹھا لے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سال کا نوبل پرائز ان کو سچ بولنے پہ ملنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ بالخصوص ہمارے پس منظر میں کچھ ایسی صورتحال آدمی کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو بیان کرتے وقت بالکل شاعرانہ مبالغے کا طریقہ اختیار کیا تاکہ مؤثر طور پر ان کی بات آپ تک پہنچ جائے، لیکن یہ بات اصول میں بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ یہ ساس کی اور بہو کی کشمکش گویا ہماری روایت کی کشمکش بن کے رہ گئی ہے۔ میرا ذاتی احساس ہے کہ اس میں کچھ کمی بھی آ رہی ہے، لیکن میں نے اس کا ایک حل سوچا ہے، اور اگر وہ حل کبھی آپ لوگ اختیار کر لیں اور عالمی سطح پر اختیار کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ اس طرح کے بہت سے لوگ خودکشی سے بچ جائیں۔ تو وہ حل یہ ہے کہ جب جو ساس ہے وہ جب خود بہو تھی تو اس کے شب و روز کی ویڈیو بنا کے رکھ لیں، جب بہو ساس بن جائے تو اس کو دکھا دے۔ تو امید ہے کہ تعلیم کا یہ شائستہ طریقہ حالات کو بہتر بنانے کا باعث بن جائے گا۔ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے احوال بھول جاتا ہے۔ میں بارہا بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، یہ تو ساس بہو کی کشمکش تو خیر پرانی کشمکش ہے، والدین کو یہ بتانا کہ کبھی آپ بھی بچے تھے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ بتانا کہ کبھی آپ بھی یونیورسٹی میں اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے جا کے، تو اب ذرا اپنے صاحبزادے کے بارے میں لطف و کرم کی نگاہ رکھیے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آج کے زمانے میں اللہ نے یہ سہولت پیدا کی ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امید ہے کہ کچھ آئینہ دیکھ کے آدمی جان لے گا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر یہ تو از راہ تفنن طبع میں نے عرض کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم کیا اخلاقی رویے اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے ایک کمال کی بات کہی ہے، اخلاق کے لیے گویا ایک ایسا معیار بیان کر دیا ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ تم ارشاد فرمایا تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ تو ہر بہو کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا پسند کرے گی ساس بننے کے بعد، اور ساس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے کیا پسند کیا۔ اگر ہم بار بار اس کی تذکیر اپنے آپ کو کرتے رہے، اور یہ صرف ساس بہو میں نہیں ہے، یہ ہر رشتے میں ہے، ہر تعلق میں ہے، کہ آپ یہ جائزہ لیں کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں، مجھے کیسی آزادی چاہیے، مجھے کیا سہولتیں چاہیے، میں لوگوں سے کس سپیس کا تقاضا کرتا ہوں۔ اگر میری یہ ضرورت ہے تو مجھے دوسروں کو بھی دینی چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہماری مائیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ماں کی بڑی حیثیت ہے، وہ کسی لڑکی کو بیاہ کے لاتے ہیں اپنے گھر میں، تو ایک چیز کو ضرور ملحوظ رکھیں، وہ یہ کہ گھر انہوں نے نہیں چھوڑا، اس نے چھوڑا ہے، اور انہیں پہلے ماں بن کے دکھانا ہے، پھر توقع کرنی ہے کہ وہ بیٹی بن کے رہے، نہ کہ پہلے اس سے توقع کرنی ہے کہ وہ بیٹی بنے اور پھر خود ماں بن کے دکھانا ہے۔ تو اگر یہ تھوڑی سی تربیت ہم اپنی کر لیں تو ممکن ہے کہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا ہو جائے، اور میاں بجائے خودکشی کرنے کے ناچتا گاتا گھر میں آیا کرے۔